بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاکویز ٹی وی میں محمد منشا۔ آج کے 3 عنوانات۔ پہلا، ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں جو ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو پاکستان عالمی عدالت میں لے جا رہا ہے۔ نمبر 2، ارشد ملک وہ ویڈیو سکینڈل والے جج صاحب جو ہیں ان کے متعلق جو پٹیشن سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی، اس کا فیصلہ محفوظ۔ اور تیسرا عنوان ہے یا سیگمنٹ ہے ایک نظم حسب روایت، جس کا عنوان ہے کشمیر اور پاکستان۔ اور بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ لیکن یہ مین عنوان شروع کرنے سے پہلے صرف میں ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسلح افواج کے جو ممبران ہیں، یعنی کوئی بھی جب کمیشن لیتا ہے تو اسے کون سا حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اسکیجول میں وہ دیا گیا ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ I, Mr. So-and-so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Navy, in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. آمین۔ یہ صرف پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ حلف دیتے ہیں، یعنی خدا کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan. آپ امیجن کریں کہ کون سا آرمی چیف ہے یا DGISI ہے یا ان کے جو کلوز جو ہوتے ہیں اسٹوجز، ان میں سے کون سا ہے جس نے آج تک پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا۔ تازہ ترین ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے کہ پورے پاکستان کو 5-6 سال ڈیسٹیبلائز کیا، کس لیے؟ کہ ہم نے اپنی مرضی سے ایکسٹینشن لینی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس میں آپ بڑی اہم ہے، وہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ باقی عدلیہ کا بازو مروڑا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کی ترامیم آئین میں لائی جا سکتی ہیں، فریلی الیکٹڈ لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، تو یہ 3 سال کی مدت کو 6 سال خود ہی قانون میں ترمیم کیوں نہیں کروا لیتے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آئین کی ترمیم چاہیے۔ نہیں، آئین کی ترمیم نہیں چاہیے۔ پاکستان کے آرمی چیف کی ٹرم یا مدت جو ہے وہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو بھی رولز بنائے گئے ہیں اس حوالے سے ہے، اور وہ بالکل سمپل بل جو پارلیمنٹ کا اس کے ذریعے اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے، 3 سال کی جگہ 6 سال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سٹل نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف بن جاتا ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو ایکسٹینشن ملے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو ون ٹائم ہوں تو میں لے لوں نا، باقی جہاں جہنم میں، یعنی خود غرضی وہاں بھی کار فرما ہے۔ حالانکہ حکومت کا بازو مروڑ کے، جیسے اب یہ سلیکٹڈ ہے، مطلب ایک فراڈ کر کے حکومت بنائی ہے، تو ان سے قانون میں ترمیم کروائی جا سکتی ہے۔ اگر سینٹ کو خریدا جا سکتا ہے، بازو مروڑ کے قومی اسمبلی میں اکثریت بنائی جا سکتی ہے، 3 لاکھ فوج لگا کے سارے پولنگ اسٹیشنز کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور اپنی مرضی کے نامینیٹڈ لوگوں پر الیکٹ ہونے کی مہر لگوائی جا سکتی ہے، تو قانون بدلا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا غرض ہے کہ پچھلوں کو 6 ملیں یا نہ ملیں، وہ خود لے لیں گے، لینا چاہیں گے تو میرا کام تو چلے نا۔ اسے پتہ ہے جب میں نے 3 سال یا 6 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے تو اب جائے کوئی جہنم میں۔ تو یہ مینٹلٹی کار فرما ہے وہاں بھی، ورنہ یہ اتنا شور ایک ہی مرتبہ ہو جائے قانون میں تبدیلی کر دیں جی 6 سال رہے گا،
تو یہ پھر یہ ہے کہ جو امیڈیٹ ان کے اسٹوڈیوز ہوں گے ارد گرد وہ تھوڑا اور متفکر ہوں گے کہ اب تو پرماننٹ ہی کام ہو گیا جی 6 سال، اس کا مطلب ہم تو ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ ہے. باہر یہ ایک جملہ موت رضا، بلکہ یہ عنوان موت رضا تھا. تو اب مین عنوان جو کشمیر ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں بلا شبہ ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ہندو افواج ہندوتوا کے ایجنڈے پر پوری طرح کار فرما ہیں اور مسلمانوں کی زندگی کو بالکل جہنم کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو باقی دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے بھی کاٹ دیا گیا، اور سارے سیاسی رہنماؤں کو قید و بند میں رکھا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اگر آپ وہ جو حوالات وغیرہ میں بند ہیں، تھانوں میں بند ہیں، انڈکلیئرڈ ہیں، سب کو لیں تو 10,000 کشمیری ہیں جو ان کے استبداد، ان کے پنجہ استبداد میں ہیں، اور ان کو جیلوں میں، تھانوں میں، بیرکوں میں، کہیں ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے. اور انڈیا کیونکہ بہت بڑا ملک ہے تو باقی ریاستوں میں بھی ان قیدیوں کو پھیلا دیا گیا ہے. لہذا اور لوکل جو بھی احتجاج ہوتا ہے اس کو انتہائی بے دردی سے اور درندگی سے اس کو کچلا جاتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں، میم ہوتے ہیں، لوگوں کو نابینا پیلٹ گنز سے کیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا ظلم آپ امیجن نہیں کر سکتے جو روا نہیں رکھا جا رہا. اور دوسری طرف پاکستان میں سب سے عام ایشو کیا ہے جی؟ ایکسٹینشن لینی ہے ہیں جی. ہم نے سمجھا کہ کشمیر میں کوئی ایکشن ہوگا، پتہ چلا کہ پاکستان میں ایکشن ہوا ہے، اور ایکشن کیا ہے کہ ایکسٹینشن ہوئی ہے. دیکھیں نا، پرائرٹیز ہیں نا اپنی اپنی. ان کی پرائرٹی ہے مسلمانوں کو ختم کرنا کشمیر میں، ہماری پرائرٹی ہے کہ ہماری جتھے داری 3 سال اور کے لیے ٹرنیلی رہے. نہ پہلے 3 سالوں میں ہم نے کوئی تیر مارا ہے سوائے یہ کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کو اپنے بوٹوں تلے روندا ہے، اور نہ ہی اب کوئی تیر مارنا ہے. لیکن اس طرح میڈیا میں کہ جس طرح بس یہ ایکسٹینشن ہی دنیا کا واحد مسئلہ تھا، اب حل ہو گیا ہے، اب ہم پوری دنیا پر قابض ہونے چلے. یہ ہے میڈیا مینجمنٹ کہ صرف مثبت خبروں کو دینے کا حکم ہے. لہذا مثبت یہی ہے کہ ایکسٹینشن دینا گویا کمال کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا، ہم نے گویا ایکسٹینشن لے کر بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اور ہے بھی پاکستان ایک بیت المقدس ہی کی طرح ہے، اس کو فتح کیا ہوا ہے. تو بار بار فتح کرتے ہیں، اب ایک دفعہ پھر فتح کر لیا. باہر تو کشمیر کے وہ یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. نہیں، وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ایشو کا ایک اسپیکٹ ہے، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گا کہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین افواج یا انڈین سیکورٹی فورسز وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ارتکاب کر رہی ہیں، کیا ہے یا نہیں کیا، یہ طے کریں گی. یہ نہیں طے ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے یا آزاد ہے. یہ جسٹ ٹو کلیریفائی. تو ہم صرف ایک پبلک امیج کے گمک کے طور پر، ایک میڈیا کے گمک کے طور پر لے جا رہے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کلبھوشن کا یا باقی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فیصلے ہوئے ہیں، وہاں طاقتوروں کی ہی بات سنی جاتی ہے. جس طرح ہماری عدالتوں میں باوردی لوگوں کے اشاروں اور ان کے بازو مروڑنے سے جو فیصلہ وہ چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ وہاں بھی فیصلے لینے کے لیے قوت بازو چاہیے. جس طرح پاکستان میں ایکسٹینشن لینے کے لیے قوت بازو چاہیے، وہاں سے فیصلہ لینے میں بھی قوت بازو چاہیے، اور وہ ہم میں نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ ہم بوٹ پالش کرنے پر ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے اس کا وہاں پر لے جانے کا سوائے یہ کہ کچھ دن اور میڈیا ڈائیورژن ہو جائے کہ دیکھیں جی ہم نے کیا تیر مارا ہے، ایک طرف ایکسٹینشن دے دی ہے، اب انڈیا جو ہے وہ کانپ رہا ہے، اور ایک طرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے ہیں. یہ ایک عارضی ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے
اور اس کا بڑا زبردست نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایڈجوڈیکیٹ کر دیں کہ نہیں وہاں پر یہ انٹرنل ایشو ہے، کوئی وائلیشنز نہیں ہو رہی، یا اگر وہ کر بھی دیں تو یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں نے ان کی کون سی ٹانگ توڑ لی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ٹانگ توڑ لے گا؟ اس لیے کہ یہ سارے دست و بازو جو ہیں وہ اپنے دست و بازو ہوں تو کام کرتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی خود کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایکسٹینشن لینے کے لیے مدد کی تھی تو کام ہو گیا نا۔ اسی زور بازو کا مظاہرہ کشمیر لینے کے لیے بھی کریں، ایکسٹینشن ہی سمجھ کے کر لیں، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے کہ یہ حمیت و غیرت جو ہے یہ اس گھر آئی ہی نہیں۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، تیمور کے گھر تو وزٹ کر کے گئی تھی، کچھ دن رہ کے گئی تھی، یہاں آئی نہیں، بار بار سے کھسک گئی ہے کہیں۔ تو دوسرا عنوان ہے ارشد ملک صاحب، وہ ویڈیو سکینڈل والے احتساب جج۔ آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی کہ اس پر انکوائری کی جائے، اس پر 2-3 ہیئرنگ ہوئی، ایف آئی اے کو کہا گیا انکوائری کریں۔ اب وہ رپورٹ پیش ہوئی اور اس کا یعنی فیصلہ اس پر 3-4 روز کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ جو ہیئرنگ میں گل بات ہوئی، جو ججز کے آبزرویشنز آئے یا اوبائٹر ڈکٹا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوا اس کے مطابق اٹارنی جنرل سے سوال ہوا کہ وہ ویڈیو، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل سے پہلے تو سوال ہوا کہ وہ ویڈیو آپ کے قبضے میں ہے؟ سنا لگتا ہے کہ 2 ویڈیو ہیں، ایک وہ جس کی بنیاد پر اسے بلیک میل کیا گیا، ایک وہ جس کو مریم نواز کی پریس کانفرنس میں دکھایا گیا۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ وہ مریم نواز والی ویڈیو تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ پورے ملک کے پاس ہے لیکن ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ارشد ملک صاحب کو تم نے وفاقی حکومت کے پاس ہی کیوں رہنے دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے نا، اس لیے ہے۔ تو جج صاحب کھوسا صاحب فرمانے لگے کہ لگتا ہے تم تحفظ دے رہے ہو، حالانکہ تحفظ وہ خود بھی دے رہے ہیں لیکن ایکٹنگ بھی تو کرنی ہے، آخر ایکٹنگ بھی کوئی چیز ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہی اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے اور اسے واپس ہائی کورٹ میں فوراً بھیجا جائے۔ اب امیجن کریں کہ ہائی کورٹ چاہتی تو اسی ملک میں تھی نا، باقی چیزوں کو تو منگا سکتی ہے کہ ہمارے سامنے پیش کریں اپنے جو بھی اس کے یعنی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ جن کے لیے ہے ان کو واپس بھی بلا سکتے ہیں، لیکن نہیں بلایا، کئی مہینے گزر گئے۔ اس طرح سپریم کورٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو پابند سلاسل فوراً کر سکتی ہے، لیکن ارشد ملک از ٹو مچ فار دیم، اس کو نہیں بلایا جا سکتا، اس کو وہ ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے پھر دائیں مڑے گا، پھر بائیں مڑے گا جی۔ یعنی ارشد ملک کی ویڈیو مبینہ طور پر جنہوں نے ریکارڈ کی، جن پر الزام ہے، وہ بھی زیر حراست ہیں، جنہوں نے چلائی ان کو بھی مختلف طریقوں سے زیر حراست رکھا ہوا ہے، اور جو کارکردگی دکھا رہے تھے ویڈیو میں، جو اس یعنی افعال بد کرداری میں ملوث تھے، وہ اب بھی سکون سے ہیں، اس لیے کہ وہ جج ہیں اور ان پر ایک سپروائزنگ جج تھا سپریم کورٹ کا، ان کی سپرویژن کے تحت یہ کام ہوتے رہے، تو اس لیے اب حل لمحی پہالی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال 3-4 دن کے بعد سنایا جائے گا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہومیوپیتھک سا فیصلہ ہوگا، ارشد ملک کا اس میں کوئی سبسٹانشل لاس نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں جی اس نظم کی طرف جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ابھی لکھی گئی ہے، یعنی یہ شروع کرنے سے پہلے پروگرام۔ عنوان ہے کشمیر و پاکستان ذرا غم گسار رہیں گے۔ کشمیر و پاکستان ذرا غم گسار رہیں گے، یہ عنوان ہے، یہ مصرع نہیں ہے۔ وطن پاک کو ایک اور ایکشن مبارک ہو، وطن پاک کو ایک اور ایکشن مبارک ہو، از دست سلیکشن ایکسٹینشن مبارک ہو۔ دیکھیں نا، مودی نے مقبوضہ کشمیر میں ایکشن لیا ہے تو ہم نے بھی ایکشن لیا ہے نا۔ ایکشن کیا لیا ہے؟ ایکسٹینشن لی ہے۔ تو وطن پاک کو ایک اور ایکشن مبارک ہو، از دست سلیکشن ایکسٹینشن مبارک ہو، یعنی وہ جو سلیکشن کا دست ہے نا،
یعنی اپنے ہاتھ سے ان کو سلیکٹ کیا ہے اور ان کے ہاتھ سے پھر ایکسٹینشن لیا ہے، گویا اپنا ہی دست سلیکشن ہے، خود ہی اپنے آپ کو دوسرے گھنٹہ گھر کی طرح لے لیا۔ بہرحال یہ اس نظم سے اگرچہ اس کے تعارف میں ہے، لیکن اس کو نہ بھی اس کا ایسا سمجھیں تو خیر اب اصل نظم شروع ہوتی ہے۔ ہماری گردنوں پہ یہی سوار رہیں گے، یعنی یہ ایکسٹینشن کی کنوٹیشن ہے نا، کہ ہماری گردنوں پہ یہی سوار رہیں گے، کچھ برس اور بھی یہی غدار رہیں گے۔ ہماری گردنوں پہ یہی سوار رہیں گے، کچھ برس اور بھی یہی غدار رہیں گے۔ منہ زور از نشۂ طاقت سرشار رہیں گے، منہ زور از نشۂ طاقت سرشار رہیں گے۔ آئین و قانون منہ تکتے لاچار رہیں گے۔ ہماری گردنوں پہ یہی سوار رہیں گے، کچھ برس اور بھی یہی غدار رہیں گے۔ منہ زور از نشۂ طاقت سرشار رہیں گے، آئین و قانون منہ تکتے لاچار رہیں گے۔ بعض بے ضمیری کے زیر خمار رہیں گے، بعض بے ضمیری کا اپنا ایک نشہ ہے نا، یعنی کمینگی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ بعض بے ضمیری کے زیر خمار رہیں گے، وطن سے اوباش برسرے پیکار رہیں گے۔ بعض بے ضمیری کے زیر خمار رہیں گے، وطن سے اوباش برسرے پیکار رہیں گے۔ در جنت ارضی ہندو خون خوار رہیں گے، در جنت ارضی ہندو خون خوار رہیں گے۔ در وطن پاک کھلے یہ ستمگار رہیں گے، یعنی جس طرح کھول نہیں دیا جاتا درندوں کو، کہ در جنت ارضی ہندو خون خوار رہیں گے، اور در وطن پاک کھلے یہ ستمگار رہیں گے، یہ ستمکار رہیں گے۔ معصوم عوام نشانہ ظلم آر پار رہیں گے، وہاں بھی عوام کے حقوق غصب ہیں، یہاں بھی معصوم عوام نشانہ ظلم آر پار رہیں گے، وہاں بھی لیڈرشپ جو عوام کی ہے اس کو پابند سلاسل رکھا گیا، اور پاکستان میں بھی میجورٹی جو لیڈرشپ کی ہے، جن کی عوام میں روٹس ہیں، ان کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے، اور مالشیوں کو حکومت دی گئی تو یہ مماثلت ہے نا دونوں طرف، کیونکہ ظلم جہاں بھی ہو بہرحال اس میں مماثلت تو ہوتی ہے۔ در جنت ارضی ہندو خون خوار رہیں گے، در وطن پاک کھلے یہ ستمکار رہیں گے۔ معصوم عوام نشانہ ظلم آر پار رہیں گے، وہاں وہ درندے یہاں یہ سرکار رہیں گے، وہاں وہ درندے یہاں یہ سرکار رہیں گے۔ لیکن جب تلک زیر فلک کوہسار رہیں گے، لیکن جب تلک زیر فلک کوہسار رہیں گے، محو جود اہل ایمان دیوانہ وار رہیں گے۔ یعنی یہ ٹسل ازل سے ہے نا، کہ شرار بولہبی سے چراغ مصطفی کی جو ستیزہ کاری ہے یہ جاری رہتی ہے۔ تو وہاں وہ درندے یہاں یہ سرکار رہیں گے، لیکن جب تلک زیر فلک کوہسار رہیں گے، محو جود اہل ایمان دیوانہ وار رہیں گے۔ دونوں طرف جدوجہد جاری رہے گی۔ عظیمت و صبر حق کے ہتھیار رہیں گے، عظیمت و صبر حق کے ہتھیار رہیں گے، غرق ہو کر یہ فرائنہ کے اوتار رہیں گے۔ عظیمت و صبر حق کے ہتھیار رہیں گے، اور غرق ہو کر یہ فرائنہ کے اوتار رہیں گے۔ وطن پاک کو ایک اور ایکشن مبارک ہو، از دست سلیکشن ایکسٹینشن مبارک ہو۔ ہماری گردنوں پہ یہی سوار رہیں گے، کچھ برس اور بھی یہی غدار رہیں گے۔ منہ زور از نشۂ طاقت سرشار رہیں گے، آئین و قانون منہ تکتے لاچار رہیں گے۔ بعض بے ضمیری کے زیر خمار رہیں گے، وطن سے اوباش برسر پیکار رہیں گے۔ در جنت ارضی ہندو خون خوار رہیں گے، در وطن پاک کھلے یہ ستم کار رہیں گے۔ معصوم عوام نشانہ ظلم آر پار رہیں گے، وہاں وہ درندے یہاں یہ سرکار رہیں گے۔ لیکن جب تلک زیر فلک کوہسار رہیں گے، محو جود اہل ایمان دیوانہ وار رہیں گے۔ عظیمت و صبر حق کے ہتھیار رہیں گے، غرق ہو کر یہ فرائنہ کے اوتار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔